رات کے پروگرام سے جب میں واپس نکلا تو مجھے ڈاکوؤں نے روک لیا موٹر وے کے اوپر. 6 ڈاکوؤں نے روکا اور تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے ہمیں وہاں رکھا. میری گاڑی انہوں نے روڈ پہ بلاک کر کے انہوں نے بس روکنے کی کوشش کی. اسی طرح انہوں نے 6-7 ٹرکوں کو روکا. تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے مجھے وہاں رکھا. پیسے شیسے بھی لے لیے. جی ہاں, جب اس نے مجھے ہاتھ اٹھانے لگا نا, اس کے ہاتھ میں تار تھی. میں نے اس کو کہا مجھے مارنا نہیں, میں حافظ قرآن ہوں, ایسے نہ کرو, میرے پاس جو تھا میں نے دے دیا ہے. پہلے ہمارے بھائی ہیں, بہت اچھے نعت خواں ہیں, حافظ وقار عمر ڈنگراج, بہت اچھے نعت خواں ہیں, بہت مضبوط اللہ نے ان کو گلا دیا ہے, بہت اچھی آواز ہے, اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. ان کی گاڑی چوری ہو گئی تھی, ان کی گاڑی چوری ہوئی. آپ یقین کریں مجھے اس کا بڑا افسوس ہوا کہ یار ایک بندے کی 25-26 لاکھ روپے کی گاڑی کوئی اگر چوری کر کے لے گیا تو اس کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا. تو جو میرا حادثہ تھا نا, مجھے وہ کم لگتا تھا اس کے سامنے. وہ جو فون چوری ہوا اور پھر ڈاکہ بھی پڑا. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ ہارون کا سلام پہنچے. میں تمام ناظرین و سامعین کو اپنے اس پوڈ کاسٹ کی نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں. قرآن کی زباں خود ہے ثنا خوان محمد, اللہ کا فرما ہے فرمان محمد. جس کا یہ عقیدہ نہیں مومن ہی نہیں وہ, اللہ کا عرفان ہے عرفان محمد. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ بہت مشہور ہیں. ان کے کلام, ان کی نعت اور ان کی حمد پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. ایک ایسی شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان بنے ہیں, اس پوڈ کاسٹ کی زینت بنے ہیں جناب حافظ عبدالباسط حسانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ عبدالباسط بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا کرم ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سفر کیسا رہا؟ بہت اچھا الحمدللہ. آج کی نشست انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے. میں اپنے پہلے سوال کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے, صرف پاکستان میں ہی نہیں, انڈیا ہو جائے, بنگلہ دیش ہو, پوری دنیا میں آپ کے کلام سنے جاتے ہیں بڑے شوق سے. ایک کامیاب انسان کے پیچھے ایک کامیاب زندگی کہہ لیں یا سخت زندگی کہہ لیں, اس کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا آپ کی بھی ایسی ہی کوئی لائف ہے؟ ذرا بتائیے گا. نعت خوانی کا آغاز کب ہوا؟ انٹرسٹ پہلے سے تھا یا بعد میں پیدا ہوا؟ ہارون بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں بہت خیر فرمائے اور بہت برکتیں عطا فرمائے. میری جہاں تک رہی بات زندگی, جو یعنی آپ کہیں کہ سفر کا جو میں نے آغاز کیا ہے نعت کا, وہ میں نے اسکول لائف میں ہی شروع کیا تھا. جب میں 3 کلاس میں تھا نا, تو الحمدللہ میرے ایک اسکول ٹیچر تھے, میں نے ان سے شاید لاسٹ میں کہیں 1-2 سبجیکٹس پڑھے, اسلامیات اور عربک. لیکن یہ کہ میں جب 3 میں تھا نا, وہ میرے ٹیچر نہیں تھے, کلاس ٹیچر نہیں تھے, وہ اسکول ٹیچر تھے. میں اسمبلی میں تلاوت کرتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ تلاوت اچھی کرتے ہیں تو آپ نعت بھی بہت اچھی پڑھیں گے. تو 3 کلاس کا ہمارا اینول فنکشن تھا, اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا نعت بھی تیار کریں. تو میں نے اس وقت پھر پہلی دفعہ ایک نعت تیار کی, زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا. یہ نعت تھی جو میں نے پہلی دفعہ پڑھی اپنے اسکول اس میں. اور ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, اور ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. بہرحال ابتدائی تعلیم کی جہاں تک بات ہے تو میں نے میٹرک جو ہے وہ اپنے قریبی اسکول میں ہی کیا ہے, سردار پبلک اسکول میں. اور جو شروع میں ناظرہ اور قرآن کریم کی تعلیم ہے وہ میں نے اپنے محلے کی ایک مسجد جامع مسجد نور عالم, وہیں پہ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا قاری نیاز صاحب, ابھی ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. میں نے ان سے ابتدائی قاعدہ اور پھر ناظرہ حفظ بھی وہیں شروع کیا تھا. میں نے حفظ شروع تو کیا لیکن پھر میں اس کو ختم نہیں کر سکا تھا, میرا میٹرک کے پیپرز تھے, تو میں نے کہا پہلے میں میٹرک کروں اس کے بعد. تو میں نے حفظ جو ہے میٹرک کے بعد کیا الحمدللہ. تو حفظ میں نے جو ہے پہلے دارالعلوم فاروقیہ میں نے پڑھا, تقریباً 19 پارے میں نے وہاں دارالعلوم فاروقیہ میں پڑھے ہیں. دارالعلوم فاروقیہ کے بعد میں نے جو ہے آخری کچھ پارے جو 11 پارے ہیں وہ میں نے جامعہ انوار القرآن اسلام آباد میں پڑھے ہیں, وہیں پہ پھر آگے گردان کی ہے. دستار بندی میری وہاں پر بھی ہوئی ہے, دارالعلوم فاروقیہ میں بھی میری اعزازی دستار بندی ہوئی تھی الحمدللہ. تو حفظ میں نے جو ہے دارالعلوم فاروقیہ میں کیا ہے. نعت کے سفر کا آغاز میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسکول ہی سے میں نے نعت پڑھنا شروع کر دیا تھا الحمدللہ. جی ہاں,
پہلی نعت تھی وہ لائف کی پہلی پڑھی تھی آپ جی نے؟ بالکل، نعت پہلی دفعہ میں نے وہی پڑھی تھی، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. اچھا میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ اسکول میں یہ نعت پڑھی میں نے، پھر یہی نعت صرف میں پڑھتا تھا جب کبھی مجھے موقع ملتا تھا. اسمبلی میں تلاوت میں یہاں عام طور پہ کرتا تھا. تو جب میں نے نعت شروع کی مسجد میں، مدارس میں، جو پروگرامات میں میرا جانا شروع ہوا، تو میں نے سب سے پہلی جو نعت پڑھی وہ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گواہ، یہ نعت میں نے شروع کی تھی. تو وہ نعت میں نے مدارس کے پروگرامات میں، مساجد کے پروگرامات میں اس نعت سے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں نعتیں ہی ابتدا میں نے الحمدللہ پڑھی ہیں. ابتدا میں یہاں سے آپ کا جی ہاں سٹارٹ اپ ہوا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سوشل میڈیا پہ شروع سے ہی تھے یا وقت کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ بنا اور پھر یوٹیوب ٹک ٹاک وغیرہ پہ آئے؟ سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہے نا، تو فیس بک اور یوٹیوب پہ تو میں 2010-11 سے ہی اس میں میرے اکاؤنٹس تھے. میرے ساتھ جو بھائی ہیں خانزادہ بھائی، اچھا اللہ ان کو جزائے خیر دے، شروع ہی سے وہ اس کو مینیج کرتے آئے ہیں پہلے. تو الحمدللہ بہت اچھے سے یوٹیوب اور فیس بک میرا 2011-12 سے ہی اس میں اکاؤنٹ تھا اور پیج تھا. تو پھر میرا پیج جو آفیشیل تھا وہ ہیک بھی ہو گیا. ابھی میں نے نیا پیج بنایا ہے، تو آپ کی چینل کی وساطت سے میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ وہ میرا نیا پیج جلدی سے فالو کر لیں بھائی، لائک بھی کریں. تو الحمدللہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ چلتا رہا پہلے سے. پھر جو ہی ساتھ ساتھ انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ آیا تو میں نے اس میں بھی اپنے اکاؤنٹس بنائے. اور الحمدللہ صرف اسی نیت سے کہ جہاں لوگ بہت ساری خرافات، بہت ساری فضول قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، وہیں کم از کم ان سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں ان کو خیر کی بات ملے گی، نعت سننے کو ملے گی، ہم سننے کو ملے گی. اس نیت سے میں نے اس میں بھی اکاؤنٹس بنائے. تو الحمدللہ وہ کافی پہلے سے چلتا آ رہا ہے. جی جی بالکل. اور میرے خیال سے اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی اچھی چیزیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. جی بالکل. ٹک ٹاک پہ میرے خیال سے 99% فحاشی اور یہ چیزیں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو لائکس وغیرہ بھی کافی آتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں. اچھا تیسرا سوال میں یہ کروں گا کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب سے آپ کا ماشاءاللہ کافی گہرا تعلق ہے. سوشل میڈیا پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں. تو پیر صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق کیسے بنا، اور کیا آپ کو پیر صاحب سے خلافت بھی ملی ہوئی ہے؟ حضرت جی دام برکاتہم سے اللہ ہمارے حضرت کا سایہ تا دیر صحت عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. آمین. میں نے جو بیعت کی ہے نا 2011 کے آخر میں یا 2012 میں اسلام آباد میں حضرت جی سے بیعت کی تھی، اور بیانات میں ان کے ریگولر سنتا رہا سوشل میڈیا پہ بھی. تب آڈیو بیان ہوتے تھے ہمارے حضرت کے، اور پروگرامات میں اٹینڈ کرتا تھا. اجتماع بھی 2013-14 میں نے اٹینڈ کرنا شروع کیا تھا. جھنگ کا جو اجتماع لائیو نہیں، میں باقاعدہ جاتا تھا اجتماع میں 3 دن کے لیے. جی ہاں. تو الحمدللہ حضرت جی سے 2011-12 سے ہی میرا تعلق ایک نسبت کا جڑ گیا تھا. پھر جو آگے سلسلہ مزید چلا الحمدللہ 2015 میں میری حضرت جی سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں. اچھا ماشاءاللہ. تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سوات کا سفر، گلگت کا سفر، پنجاب کے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا ہے حضرت کے ساتھ. ملیشیا کا عمرے کے سفر میں بہت دفعہ الحمدللہ موقع ملتا ہے کہ حضرت کے ساتھ وہاں سفر ہوتا رہتا ہے. یہ حضرت کی شفقت ہے، حضرت کی مہربانی ہے کہ حضرت نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے. اللہ اس تعلق کو مضبوط کرے اور اس نسبت کی بھی مجھے قدر کی توفیق دے، مجھے اس لائق بنا دے صحیح معنوں میں. اللہ کا شکر ہے حضرت جی دامن برکاتہم سے اجازت اور خلافت بھی ہے. جی الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. میرے خیال سے جو لیٹسٹ آپ نے لاسٹ عمرہ کیا ہے وہ بھی حضرت جی کے ساتھ کیا تھا؟ جی جی بالکل الحمدللہ. ابھی جو ہمارا سفر ہوا دسمبر میں، نومبر کے اینڈ میں دسمبر میں، تو الحمدللہ اس میں حضرت جی دامن برکاتہم کے ساتھ ہم نے عمرہ بھی کیا، اور پھر مدینہ منورہ میں بھی یہ سعادت ملی کہ حضرت کے ساتھ ہم سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. جی ہاں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا نعت خوانی کے علاوہ آپ کا مشغلہ کیا ہے اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ ہارون بھائی نعت کے لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ مجھے تقریباً 14-15 سال ہو گئے میں نعت پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. تو ابھی تقریباً 6-7 سال سے میں نے ساتھ اپنا باقاعدہ پروفیشن جو ہے میرا بزنس ہے عمرہ ٹریولنگ کا. جی جی. تو ہم عمرہ ٹریولنگ کا بزنس بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں میرے ساتھ اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ میرے ساتھ جو بھائی ہیں خاندہ بھائی وہی اس کو مینیج کرتے ہیں. تو مجھے یہ سہولت ہے. عمرے کا بزنس بھی میں کر رہا ہوں الحمدللہ. اس کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حضرت سے مجھے اجازت اور خلافت بھی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اسی سے پھر نیت کی کہ ہم مسجد مدرسہ بھی بنائیں. تو حضرت جی کی مشورے سے، ان کے حکم سے ہم نے مسجد مدرسہ بنانا شروع کیا، اور ابھی وہ ابتدائی مراحل میں ہے. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہمارا وہ پروجیکٹ بھی پایا تکمیل تک پہنچے. الحمدللہ وہاں بھی میری مصروفیت ہوتی ہے، میں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، اور اکثر وہاں الحمدللہ مجالس ذکر بھی ہوتی ہیں.
اٹک شہر میں، میری رہائش اٹک شہر میں، جی ہاں 3 سال ہو چکے ہیں تقریباً، اور الحمدللہ وہاں یہ مصروفیت بھی چلتی ہے، آفس کو بھی وقت دے رہا ہوں، وہیں ساتھ میں مسجد مدرسے کو بھی وقت دے رہا ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ سفر بھی چلتے رہتے ہیں الحمدللہ. آپ کی محنت کو رنگ لائے، آمین آمین، اور جلد از جلد آپ کو اس میں مزید کامیابیاں ملیں اللہم آمین. اچھا ثانی بھائی، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے ٹریول ایجنسی کی بات کی، تو میں ٹریول ایجنسی کے بارے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی وہاں پر آ کے فزیکلی ملاقات کرنا چاہے، کچھ ٹور ٹریولز کے بارے پوچھنا چاہے، یا اس کے اندر آپ یہ بتا دیں کہ ٹریول ایجنسی کے تھرو آپ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہم الحمدللہ عمرہ ٹریولنگ کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مین ہمارا فوکس سارا اس پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حج کا بھی کام کر رہے ہیں ہم پچھلے 2 سال سے، اور اس کے علاوہ وزٹ کا کام بھی کر رہے ہیں. ہم ترکی بھی جا چکے ہیں الحمدللہ، اور بھی 2-4 کنٹریز میں ہم گئے ہیں. ابھی انشاءاللہ ان قریب ہمارا ازبکستان کا ٹرپ ہے مئی میں انشاءاللہ، تو ہم یہ بھی سارے مینیج کر رہے ہیں الحمدللہ. تو میں نے عرض کیا خاندہ بھائی اس کو مینیج کرتے ہیں، تو آپ رہی بات آفس آنا چاہیں تو اٹک میں ہمارا آفس ہے، آپ تشریف لائیں، وہاں ہم نے مساج چیئر بھی رکھی ہوئی، جو مہمان آتے ہیں ہم ان کی اس سے بھی تواضع کرتے ہیں. ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا. اچھا ثانی بھائی، زندگی میں کوئی ایسا فین مومنٹ یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا اور آپ اس کو بھولتے نہ ہوں؟ فین مومنٹ میں آپ کو بتاؤں ہارون بھائی، ڈیر اسماعیل خان میں ایک ادارہ ہے، ادارے کا نام تو مجھے یاد نہیں، البتہ قاری صاحب کا نام ہے قاری خرم ندیم صاحب. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. ان کے ادارے میں 3 سال تقریباً لگاتار پروگرامات میں جاتا رہا ہوں. تو وہاں مجھے قاری صاحب نے ایک بچے سے ملاقات میری کروائی، بمشکل اس کی 11-12 سال عمر ہوگی. قاری صاحب نے بتایا کہ یہ بچہ ہر وقت گانے سنتا رہتا تھا، ہر وقت اس کے کان میں ہیڈ فون ہوتا تھا اور یہ گانے سنتا تھا. اس کے والد بھی بڑے تنگ تھے، لیکن اس نے جب پہلا پروگرام اٹینڈ کیا اور آپ کی نعتیں سنی ہیں، تو یہ بچہ تب سے آپ کی نعتیں سنتا ہے، اس کے کان میں ہیڈ فون ہوتا ہے، جہاں گانے سنتا تھا وہیں نعتیں سنتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ نا قاری صاحب نے مجھے ایک خبر بھی سنائی کہ اس بچے کو کینسر بھی ہے. تو مجھے اس کا بڑا افسوس ہوا کہ یار اس بچے کو کینسر ہے، اور تھا بھی لاسٹ اسٹیج میں. تو میں اس کے لیے سفر میں دعا بھی کرتا رہا، اس سے میری ایک بڑی دلی لگاؤ تھا اس کے ساتھ. پھر میں ان کے پروگرام میں جب تیسری دفعہ گیا نا، اس سال قاری صاحب نے اس کے والد کو بھی ملوایا مجھے، اور یہ بتایا کہ وہ بچہ فوت ہو چکا ہے. تو میری دعا ہے اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے. تو مجھے اس سے بڑی دلی لگاؤ تھا، وہ ایک اچھا فین تھا میرا. اور بھی بہت سارے فینز ہیں لیکن اس سے مجھے بڑی دلی لگاؤ تھا. اچھا، جہاں تک رہی واقعات کی بات، تو ظاہر ہے کہ اب میں اکثر سفر میں رہتا ہوں تو بہت سارے واقعات تو ایسے ہیں جو ہوتے رہتے ہیں، لیکن یادگار جو سفر ہے میرا، وہ میں نے عرض کیا کہ 2015 میں میری اپنے حضرت سے ملاقات ہوئی، جب مکہ مکرمہ میں پہلی دفعہ میری ملاقات تھی. اور میرا وہ عمرے کا بھی پہلا سفر تھا 2015 میں. میرے والد صاحب بھی تب حیات تھے. تو 2015 میں میرا وہ یادگار سفر رہا، حضرت کے ساتھ ملاقات ہوئی. میں نے حضرت کو کلام بھی سنایا، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کو. یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا کلام ہے. میں نے اپنے حضرت کو یہ کلام سنایا تو حضرت نے بہت دعائیں دی مجھے، اور پھر فرمایا کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے الحمدللہ. تو میں نے پہلی دفعہ، ویسے عام طور پر جب ہم بیعت کرتے تھے نا تو دور بیٹھے ہوئے دور سے حضرت کی زیارت کرتے تھے اور توبہ کے کلمات پڑھتے تھے، بیعت کی نیت سے بیعت کے کلمات پڑھتے تھے. لیکن یہ جو ملاقات تھی نا میری، میں نے بالمشافہ حضرت کے سامنے بیٹھ کے حضرت کو کلام سنایا، اور پھر یہ موقع ملا کہ حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا، وہاں جو مجھے موقع ملا وہ میرا یادگار سفر ہے. پھر چونکہ میں نے عرض کیا سفر میں تو میں رہتا ہوں، تو بہت سارے ایسے لمحات زندگی میں آتے رہتے ہیں کہ انسان کو کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے، کوئی حادثہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے جو انسان کو یاد رہتا ہے. تو ابھی پچھلے دنوں میں ہی ستمبر میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، جب آپ کو یاد ہوگا آپ سے میری ملاقات ہوئی اسلام آباد میں. تب میرا ایک فون کسی نے نکال لیا یا چوری ہو گیا یا گر گیا، کچھ ایسے وہاں پہ پیش آیا تھا محفل کے دوران. جی ہاں، وہ میرے ذہن میں اس کا پہلے ہی غم تھا، کیونکہ میرے ایک بہت قریبی اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھے وہ ہدیہ کیا تھا. تو مجھے بڑا غم تھا کہ یار میرا فون گم گیا. میں وہاں سے سفر کر کے گیا چناب نگر سے میں گیا ڈیر اسماعیل خان پروگرام میں. دن کو ایک پروگرام اٹینڈ کیا، رات کو ایک پروگرام رات کے پروگرام سے جب میں واپس نکلا تو مجھے ڈاکوؤں نے روک لیا. موٹر وے کے اوپر 6 ڈاکوؤں نے روکا اور تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے ہمیں وہاں رکھا. میری گاڑی انہوں نے روڈ پہ بلاک کر کے انہوں نے بس روکنے کی کوشش کی. اسی طرح انہوں نے 6-7 ٹرکوں کو روکا. تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے مجھے وہاں رکھا. پیسے شیسے بھی لے لیے، جی ہاں، موبائل وغیرہ بھی لیے، جو گاڑی میں اس کو ملا خوشبو وغیرہ سب لے لی. اچھا، عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، جہاں انہوں نے ہمیں ڈاکوؤں نے لوٹا نا، وہیں جب اس نے مجھے ہاتھ اٹھانے لگا نا، اس کے ہاتھ میں تار تھی. میں نے اس کو کہا مجھے مارنا نہیں، میں حافظ قرآن ہوں.
ایسے نہ کرو, میرے پاس جو تھا میں نے دے دیا ہے. اچھا جب میں نے یہ تھوڑا سا نا غصے سے اس کو کہا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ ذرا اس کا اثر ہوا, اس نے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. جبکہ اس کے بعد وہ 6-7 ٹرک جو انہوں نے لوٹے نا, تار سے خوب وہ مار رہے تھے لوگوں کو, اور لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں, کلمے پڑھ کے لوگ کہہ رہے تھے ہمارے پاس جو تھا دے دیا. تو اس نے مجھے مارا نہیں الحمدللہ. پھر 1.5 گھنٹہ انہوں نے مجھے وہاں رکھا, پیسے شیسے بھی لے لیے, خوشبو بھی لے لی, سب کچھ لے لیا. اچھا پھر ایک ڈاکو آیا میرے پاس اور مجھے اس نے کہا کہ میرے لیے بد دعا نہیں کرنا. میں نے اس کو اچھا میں تمہارے لیے بد دعا نہیں کرتا. اس نے مجھے 3 دفعہ کہا کہ بد دعا نہیں کرنا. میں نے کہا میں بد دعا نہیں کروں گا. پھر وہ جو ہے نا اس طرف دوسری طرف گئے, بس کو انہوں نے روک لیا. بس کو جب روکا میں کہا یا اللہ میں پہلے ہی پریشان تھا. اچھا میں بتاؤں آپ کو, یہ جو حادثات میرے ساتھ ہوئے نا, اسی سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہمارے بھائی ہیں, بہت اچھے نعت خواں ہیں, حافظ وقار عمر ڈنگراج, بہت اچھے نعت خواں ہیں, بہت مضبوط اللہ نے ان کو گلا دیا ہے, بہت اچھی آواز ہے, اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. ان کی گاڑی چوری ہو گئی تھی, ان کی گاڑی چوری ہوئی. آپ یقین کریں مجھے اس کا بڑا افسوس ہوا کہ یار ایک بندے کی 25-26 لاکھ روپے کی گاڑی کوئی اگر چوری کر کے لے گیا تو اس کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا. تو جو میرا حادثہ تھا نا مجھے وہ کم لگتا تھا اس کے سامنے. وہ جو فون چوری ہوا اور پھر ڈاکہ بھی پڑا, تو میں وہ سارا راستہ اس کو سوچتا رہا کہ یار اس نے کیسے صبر کیا ہوگا, کیسے برداشت کیا ہوگا. تو بہرحال حادثات دنیا میں جب تک بندہ زندہ ہے ظاہر حادثات تو ہوتے رہتے ہیں. پہلی بات کہ موٹر وے پہ آپ نے کہا 1.5 گھنٹے رکے, جی ہاں, پولیس کوئی نہیں آیا؟ بالکل نہیں, کوئی پولیس کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں. وہ ویسے ہی بڑی سنسان ہے موٹر وے, لیکن آج کل وہاں کچھ حالات زیادہ ہی خراب ہیں تو پولیس نہیں ہوتی وہاں پر, چونکہ ابھی وہ زیادہ رننگ میں نہیں آیا. جی ہاں. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ وقار عمر ڈنگراج بھائی کی گاڑی چوری ہو گئی, تو اس حوالے سے مجھے یہ دماغ میں بات آئی کہ دیکھیں جی, اللہ وہ چور آئے, انہوں نے چوری کی, وہ چلے گئے. اللہ نے آپ کو مزید عزتوں سے نوازا, مزید اللہ نے آپ کو ترقیاں دی. تو اللہ تعالیٰ نے وقار عمر بھائی کو بھی آپ دیکھیں ان کا ٹک ٹاک پہ کافی زیادہ, جی ہاں بالکل, تو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں دیتا ہے. تو انسان کو میرے خیال سے اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے. بالکل ایسے ہی. جی اچھا عبدالباسط بھائی, مجھے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جب میں کسی نعت خواں سے جاتا ہوں نا انٹرویو پوڈ کاسٹ کے لیے. وہ میری آڈینس کہتی ہے کہ ان سے پوچھیے گا کہ اکثر نعت خواں فیس طے کر لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی اتنی فیس ہم لیں گے اور آپ کے پاس آئیں گے, محفل میں اٹینڈ کریں گے. کیا آپ بھی فیس طے کرتے ہیں یا فیس طے نہیں کرتے؟ دیکھیں ہارون بھائی, میرے زیادہ تر جو پروگرامات ہیں, پہلی بات تو یہ کہ میں نے پروگرامات بہت محدود کر دی ہیں. اچھا. چونکہ مجھے اپنے عمرے کے کام کے لیے بار بار سفر بھی کرنا ہوتا ہے, ایسی بات ہے, اور آفس کو وقت بھی دینا ہوتا ہے. وہیں مسجد کا کام بھی میں نے پراپر جو کام ابھی تک کروایا ہے وہ سارا سر پہ کھڑے ہو کے کروایا الحمدللہ. تو وہ جو کام میں نے کروایا سارا سر پہ کھڑے ہو کر, اور یہ مصروفیت کے باوجود پھر میں سفر, چونکہ ظاہر لوگ محبت سے بلاتے ہیں. میرے جو سفر ہیں زیادہ تر پروگرامات کے لیے وہ زیادہ تر جاننے والوں میں ہی میرے پروگرامات ہوتے ہیں, تو وہ اکثر لوگ خیال کرنے والے ہیں زیادہ, تو الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی زیادہ. لیکن جو نئے لوگ انوائٹ کرتے ہیں ظاہر وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ بیچ میں کوئی واسطہ ہو جو جس کے ریفرنس سے مجھے وقت میں دیتا ہوں, یا پھر یہ کہ ان سے میں کچھ نہ کچھ معاملہ طے کر لیتا ہوں تاکہ بعد میں بد نظمی نہ ہو. چونکہ لوگ خیال کرنے والے بہت تھوڑے ہیں, تو اس لیے میں کر لیتا ہوں. چونکہ آپ جب معاملہ نہیں کرتے پھر صبر تو کر لیتے ہیں, آپ کو ذہن میں آتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں اللہ کی, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا, اور توکل کا وہ معیار جو ہے نا اللہ ہمیں نصیب فرما دے. لیکن مجھے یہ رہتا ہے افسوس کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لوگ اتنا تعاون خود خیال کیا کریں تو ہمارے نعت خوانوں کو ضرورت نہ پڑے. بالکل. ہم ساہیوال گئے شاہد عمران عارفی بھائی کا پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے, انہوں نے بھی یہی ذکر کیا, ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ لوگ خیال کرتے ہیں لیکن خیال کرنے والے بہت کم ہیں. تو میں اپنی آڈینس کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بلائے کچھ بھی کرے, آپ نے خیال لازمی رکھنا ہے, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ایک ایسا سوال جو کہ آپ کی ویڈیوز میں نے بہت دیکھا ہے, اور میں نے اپنے جب کمیونٹی میں بتایا کہ میں آپ سے پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں, کہ عبدالباسط حسانی کا تعلق چائنا سے ہے اور وہ چائنیز ہیں, اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میرے پیدائش تو پاکستان کی ہے, میری اپنی پیدائش, لیکن میرے والدین نے چائنا سے ہجرت کی ہے پاکستان میں. لیکن میں یہ بتاتا چلوں آپ کو بھی اور اپنی ساری آڈینس کو بھی کہ چائنا کا جو علاقہ ہمارا ہے, یارکن علاقہ ہے ہمارا, ختن کاشغر یارکن, یہ 7 علاقے ہیں. صوبہ سنکیانگ میں آتا ہے, اور یہ سارا صوبہ اس علاقے پر چائنا نے قبضہ کیا ہوا ہے. اچھا. اصل میں یہ ترکی کی ریاست تھی. اچھا. جی ہاں بالکل. تو ہم اوئغور ہیں اور اوئغورچی زبان ہماری ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا, سوشل میڈیا پہ میری نعتیں بھی ہیں چائنیز میں, اور انشاءاللہ
आपके चैनल से मैं आपके चैनल के तवस्सुस से बताता चलूँ कि इंशाल्लाह मेरी ज़ुबान में उइग़ुरची में, उर्दू में, इंग्लिश में एक नशीद भी इंशाल्लाह जल्द रिलीज़ होगी। ये एक ही नशीद में मुख्तलिफ लैंग्वेज? जी जी बिल्कुल, एक ही कलाम में इंशाल्लाह मुख्तलिफ कलाम, वो मुख्तलिफ ज़बानों में इंशाल्लाह, वो मुख्तलिफ ज़बानों पर मुश्तमिल होगा और वो जल्द रिलीज़ होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चाइना से ताल्लुक़ तो है जी, इस तरह से कि मेरे वालिदैन ने हिजरत की है वहाँ से। ठीक है, ये जो आपकी पिछले दिनों नहीं काफ़ी अर्से पहले एक चाइनीज़ में नात आई थी, वो चाइनीज़ ज़ुबान में थी या कोई और लैंग्वेज? वही मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारी ज़ुबान उइग़ुरची है। उइग़ुरची, चाइना में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है ना, जी जी, तो मुसलमानों में ज़्यादातर जो बोली जाती है सूबा सिंकियांग में, वो उइग़ुरची ज़ुबान है। ठीक है, तो उसी ज़बान जैसे में हमारे पाकिस्तान में उर्दू, उसके बाद सराइकी, उसके बाद पंजाबी, वैसे चाइना में भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर। जी जी बिल्कुल सब ऐसा ही। लैंग्वेजेस कह सकते हैं। जी हाँ। ठीक हो गया। अच्छा हसानी भाई, इसके साथ साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह, मैं आपको बहुत सुनता हूँ, पूरी दुनिया आपको बहुत सुनती है। मेरा एक फेवरेट कलाम है गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, वो वाला मेरा कलाम बहुत फेवरेट। जब हम लास्ट टाइम इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी, आपने मुझे सुनाया भी था, तो बहुत मज़ा आया था। तो एक तो वो कलाम आप हमारी ऑडियंस को सुनाएं ताकि ये पॉडकास्ट यादगार रहे, और दूसरा आपने अपना कोई फेवरेट कलाम लेटेस्ट वो भी सुनाना है ताकि हमारा जो पॉडकास्ट है ना वो एक यादगार पॉडकास्ट बने इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर सुनाता हूँ। ये जो कलाम है ना, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, जी, ये इंडिया के एक शायर हैं, मुझे पूरा नाम तो भूल गया उनका, लेकिन आखिर में उनके नाम के साथ जौहर आता है, जोहर। और वो खुद आलिम हैं, बुजुर्ग शख्सियत हैं, बहुत प्यारा पढ़ते हैं वो। बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कलाम जो उन्होंने पढ़ा है जिस सादगी के साथ, इतना अच्छा मैं भी नहीं पढ़ता, लेकिन ये कि आपने फरमाइश की है तो मैं इंशाल्लाह वही कलाम सुनाता हूँ। जी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुज़र कर दे, इलाही दरगुज़र कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी इस्यान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी इस्यान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुज़र कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुज़र कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुज़र कर दे। तेरे देने से मौला, तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। तेरे देने से मौला, तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुज़र कर दे। मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुज़र कर दे।
بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے نبی کا واسطہ دے کر کہے ہے یہ تیرا جوہر نبی کا واسطہ دے کر کہے ہے یہ تیرا جوہر رضا کا دے دے پروانہ الہی درگزر کر دے رضا کا دے دے پروانہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے اللہ اب آپ کی فرمائش ہے کہ میں کوئی نعت بھی سناؤں نعت بالکل تو چلیں میں آپ کو اپنی پسندیدہ جی نعت سناتا ہوں انشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے گر آمنہ کے راج دلارے نہیں ہوتے یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے گر آمنہ کے راج دلارے نہیں ہوتے گر آمنہ کے راج دلارے نہیں ہوتے کوثر کے ہنسی جام ہمیں کون پلاتا کوثر کے ہنسی جام ہمیں کون پلاتا واللہ اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے واللہ اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے واللہ اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے گر آمنہ کے راج دلارے نہیں ہوتے اے چاند تیرے حسن کا چرچا بھی نہ ہوتا اے چاند تیرے حسن کا چرچا بھی نہ ہوتا اے چاند تیرے حسن کا چرچا بھی نہ ہوتا دنیا میں جو سرکار ہمارے نہیں ہوتے دنیا میں جو سرکار ہمارے نہیں ہوتے دنیا میں جو سرکار ہمارے نہیں ہوتے یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے گر آمنہ کے راج دلارے نہیں ہوتے اور یہ شعر بطور خاص سنیے گا ہر ایک پہ عنایات کی بارش نہیں ہوتی 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 ہر ایک کو مدینے کے اشارے نہیں ہوتے ہر ایک کو مدینے کے اشارے نہیں ہوتے یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے گر آمنہ کے راج دلارے نہیں ہوتے گر آمنہ کے راج دلارے نہیں ہوتے گر آمنہ کے راج دلارے نہیں ہوتے اور یاروں میں تو یاری کا تصور ہی نہ ہوتا یاروں میں تو یاری کا تصور ہی نہ ہوتا یاروں میں تو یاری کا تصور ہی نہ ہوتا یاروں میں تو یاری کا تصور ہی نہ ہوتا رب نے جو تیرے یار اتارے نہیں ہوتے رب نے جو تیرے یار اتارے نہیں ہوتے رب نے جو تیرے یار اتارے نہیں ہوتے اور آپ دیکھتے ہیں اکثر پروگرامات میں شان صحابہ پر جب کلام پڑھا جائے تو لوگ بہت جھوم اٹھتے ہیں بے شک تو میں شعر پڑھتا ہوں
کہ ہم کیوں جھوم نہ اٹھیں. شاعر کہتا ہے بو بکر عمر حیدر عثمان ہے تیرے یار, بو بکر عمر حیدر عثمان ہے تیرے یار, بو بکر عمر حیدر عثمان ہے تیرے یار, اصحاب بنا اپنے گزارے نہیں ہوتے, اصحاب بنا اپنے گزارے نہیں ہوتے, یہ شمس و قمر اور ستارے نہیں ہوتے, گر آمینہ کے راج دلارے نہیں ہوتے, گر آمینہ کے راج دلارے نہیں ہوتے. صلی علی نبینا صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بہت شکریہ حسانی بھائی, بہت بہت شکریہ. اچھا حسانی بھائی, اس نشست کا بالکل آخری مرحلہ چل رہا ہے, آپ نئے آنے والے نعت خوانوں کو یا ہماری نیو جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ابھی, تو میں نعت خوانوں کو یہی کہتا ہوں کہ اب تو آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں, بالکل آپ کو زیادہ محنت کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کے لیے آڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے, بالکل, اور پھر یوٹیوب چینل, فیس بک پیج, ان چیزوں پہ آپ اپنے کلاموں کو اپلوڈ کریں. سب سے پہلی نیت اس میں یہی ہو کہ ہم خیر کو پھیلانے کا, اللہ کے نبی کی محبت کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے. اور اس میں ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج کل آپ کو پتہ ہے مونیٹائزیشن کے ذریعے لوگ ارننگ بھی کرتے ہیں. تو میں اس میں علماء کے بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ یوٹیوب, فیس بک وغیرہ یہاں سے مونیٹائزیشن جو ہم کرتے ہیں, اب اگر ہم وہاں سے ارننگ نہیں لیتے تو یوٹیوب وہ ساری ارننگ پھر بھی کرتا تو ہے صحیح, وہ ساری اماؤنٹ کو استعمال کرتا ہے ہمارے ہی خلاف. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے کچھ تو ارننگ واپس لیں اور خیر کے کاموں میں لگا دیں. وہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو بلانے والے ہیں نئے ساتھیوں کو بھی موقع دیں. بہت ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں, بہت سارے سینئر نعت خواں ہیں ماشاءاللہ, اب تو ہزاروں لاکھوں محافل ہوتی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نئے نعت خواں ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے, محبت سے ان کو بھی سنا جائے. آپ یقین کریں بہت خوبصورت خوبصورت آوازیں ہیں پاکستان میں, بہت سے ایسے لوگوں کو میں ملتا ہوں, ان کی نعتیں سن کے میں حیران رہ جاتا ہوں کتنی خوبصورت آواز ہے, لیکن ان کو اکثر لوگ نہیں بلاتے پروگرامات میں, موقع نہیں دیا جاتا. لوگ یوٹیوب پر سنتے ہیں بہت محبت کے ساتھ, لیکن ذاتی طور پر ان کو لوگ پروگرامات میں نہیں بلاتے, یہ لوگ نہیں جانتے ان کو. تو میری چاہت ہے کہ کم از کم لوگ نئے لوگوں کو بھی موقع دیں, ان کو بھی سنیں سوشل میڈیا پہ بھی. اور دوسری عام عوام سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں اور سب سے کہ جو یہ خیر کے کام ہے, فیس بک سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہم گھنٹوں گزارتے ہیں, جو فارغ وقت ہے ہمارا وہ فون پر گزرتا ہے. وہیں آپ یقین کریں کہ یہ جو اسکرولنگ ہے نا فیس بک, یوٹیوب پر, سوشل میڈیا پہ, یہ ہماری یہ بھی کاؤنٹ ہو رہی ہے. بالکل, جب کل قیامت کے دن ہمارے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو یہ جو ہم اسکرولنگ کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, یہ سب نوٹ تو کیا جا رہا ہے. وہیں ہمیں چاہیے کہ جو ایسے خیر کے کام ہیں, لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو پروموٹ کریں, جو نعت سنتے ہیں. آپ کے سامنے اگر وہ کلام نہیں بھی آتا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سرچ کر کے دیکھیں, اور جب آپ کبھی یہ سننے کا شوق رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو شوق پیدا کرتے ہیں تو اس کو پروموٹ کم از کم کریں, اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں. صرف دیکھنے کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے ہارون بھائی, آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا کہ لوگوں تو اس کی ریچ پہنچتی ہے, بالکل زیادہ تر لوگوں تک پہنچتی ہے وہ. تو یہ چاہیے کہ لوگ سپورٹ کریں, جو نئے ساتھی ہیں ان کو پروموٹ کریں. میں چاہتا ہوں کہ ضرور یہ کرنا چاہیے, اپنے نئے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے. بالکل بالکل. بہت شکریہ حسانی بھائی, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا, آپ آگے بھی آپ نے سفر پہ جانا ہے, تو بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتے ہیں یہیں, اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے, کوئی کمنٹ باکس میں رائے دینا چاہتے ہیں تو لازمی دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد ہارون کو دیں اجازت. اللہ حافظ.